دیکھیں، ہم آپ سے یہ درخواست نہیں کر رہے کہ آپ امپائر کو اپنے ساتھ ملا کر کھیلیں، آپ ججوں کو اپنے ساتھ ملا کر کھیلیں. آپ بالکل ایسا نہ کریں. آپ وکیل کی بجائے جج نہ کریں، لیکن کم از کم آپ نیوٹرل جج کا انتظار تو کر سکتے ہیں. کیا نواز شریف پاگل تھا؟ کیا اس کا دماغ خراب تھا کہ اس نے قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کا انتظار کیا جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے ہم خیال ججز سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں تو اس نے اپنا کیس دائر کیا تو وہ پاکستان واپس آیا؟ اتنے سال وہ پاکستان واپس ہی نہیں آیا. اچھا، عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہیں، وہ پاکستان سے بھاگے تو نہیں ہیں. لہٰذا جس طرح نواز شریف نے اپنی کریڈیبلٹی زیرو کی، جس طرح اپنا ووٹ بینک زیرو کیا، جس طرح وہ لوگوں کے دلوں سے اتر گئے کہ وہ ہر مشکل وقت میں پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی مسئلہ عمران خان کے ساتھ تو ہے نہیں. اب وہ 1.5 سال سے زائد عرصہ کی جیل گزار چکے ہیں، لہٰذا جو جیل کا خوف تھا ان کا یا پریشانی تھی وہ بھی اب بالکل ختم ہو گئی ہے. تو اب ٹینشن کس بات کی ہے؟ انتظار کر لیں جب تک اچھے ججز نہ آ جائیں، جب تک یعنی کہ نیوٹرل ججز کم از کم نہ آ جائیں. آپ اپنی مرضی کے ججز کا انتظار نہ کریں، لیکن کم از کم نیوٹرل ججز کے آنے کا انتظار تو کرنا پڑے گا. اور اگر پاکستان میں کبھی نیوٹرل ججز آنے ہی نہیں ہیں تو پھر کوئی سمجھوتا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ججز کے ٹرانسفر کا کیس ہے اس میں وہ کس تمطراق کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ اس درخواست کو میں جرمانہ لگا کر واپس کر دوں. یعنی آپ اعلان سن لیں ان ججز کا. اب آپ کو کسی فیصلے کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے؟ جب ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کا کیس چل رہا تھا اس وقت بھی عرض کر رہے تھے کہ خام خواہ اس طرح کے کیسز سپریم کورٹ میں دائر کیے جاتے ہیں. پتہ ہی ہے سب کو کہ آئینی بینچ کے ججز نے کیا کرنا ہے. آئینی بینچ کے ججز جو کہ ڈائریکٹ بھرتی ہی کہیں اور سے ہو کر آ رہے ہیں، ان کی کیا مجال ہے کہ وہ اہل قوت کے خلاف کوئی فیصلہ دے؟ ظاہر ہے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کی سینیارٹی کو اس وجہ سے خراب کیا گیا ہے، ان کو دھمکیاں اس وجہ سے دی جا رہی تھیں کہ وہ عمران خان کے خلاف فیصلے دیں، عمران خان کو تنگ کریں، وہ عمران خان کے خلاف جھوٹے فیصلے دیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کو پہلے تو تھریٹ کیا جاتا رہا، ان کی سرویلنس ہوتی رہی. پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں خط لکھ دیا جوڈیشل کمیشن کو کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کسی کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، کسی کے بیڈ روم سے کیمرے نکل رہے ہیں، کسی کے سالے کو دھمکایا جا رہا ہے، کسی کے بچوں کو دھمکایا جا رہا ہے. انہوں نے ان تمام معاملات کو پبلک کر دیا، سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ کر اوپن کر دیا، جس کے بعد اب ان کی سینیارٹی کو ہی چینج کر دیا گیا. یعنی باہر کے ہائی کورٹ سے ججز کو لا کر ادھر ادھر سے وہاں بٹھا دیا گیا، اور تمام ہائی کورٹس میں اس طرح کیا گیا. پھر 26ویں آئینی ترمیم کر کے ججز کی تعداد بڑھا کر جو آزاد ججز تھے ان کو ہر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں مائنورٹی میں تبدیل کر دیا گیا. تو یوں اتنی بڑی پیمانے پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اور یہ سب کچھ ہائی کورٹ کے ججز کے خط سے ہی ٹریگر ہوا ہے. نہ وہ یہ خط لکھتے تو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا اہل قوت کو. پہلے تو وہ ججوں کو ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کے فیصلے لے لیتے تھے، مگر جب یہ ججز نہیں ڈرے، دھمکیوں میں نہیں آئے، تو پھر انہوں نے ان کو سینئر سے جونیئر کر دیا اور ان کو اکثریت سے اقلیت میں بدل دیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا پاکستان کا کوئی بھی کورٹ ہو، اب اس میں آزاد خیال ججز اقلیت میں چلے گئے ہیں. ہر عدالت کا اطہر من اللہ، جسٹس منصور اور اسلام آباد اور عائشہ ملک جیسے ججز، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز جسٹس بابر ستار جیسے، یہ سب کے سب لوگ اب اقلیت میں چلے گئے ہیں. اور اکثریت میں وہ ججز آ گئے ہیں جو اہل قوت کے ایما پر عدالتوں میں بھرتی ہوئے ہیں، جو اہل قوت کے پروردہ ہیں. لہٰذا وہ تو اب عمران خان کے حق میں کوئی فیصلہ دینے سے رہے. اب جو سیدھی بات ہے وہ عمران خان کے وکیل نے کہی ہے کہ جناب یہ تو صرف عمران خان کے حق میں فیصلہ دینے کی پاداش میں ان ججز کو جونیئر کیا گیا اور دوسری عدالتوں سے ججز لا کر ان کے اوپر بٹھائے گئے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر نے اس طرح کی کوئی درخواست دائر کی ہو؟ میں تو اس درخواست کو جرمانے کے ساتھ واپس کر دوں گا. اور وہ ایسا ہی کریں گے. آپ ایونچولی دیکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز سے کے ٹرانسفر سے متعلق جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے اس میں کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، چاہے تمام بار کونسلز اس درخواست میں پیٹیشنر ہیں اور عمران خان بھی ہیں، لیکن بہرحال کسی کو ریلیف نہیں ملے گا.
جب تک وکلاء باہر نہیں نکلیں گے، جب تک پی ٹی آئی باہر نہیں نکلے گی، یا جب تک راولپنڈی کا موسم تبدیل نہیں ہوگا، یا جب تک پاکستان کے عوام غلامی نامنظور کا نعرہ نہیں لگائیں گے، جب تک پاکستان میں لیڈر لیس پروٹیسٹ شروع نہیں ہوں گے، اس وقت تک لوگوں کی رائے کو اسی طرح دبایا جاتا رہے گا، اس وقت تک اسی طرح اہل قوت کی مرضی کے قانون اور آئین بنا کر ان کو نوازا جاتا رہے گا اور ان کے دشمنوں کے گرد عرصہ حیات تنگ کیا جاتا رہے گا۔ یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس سب کو روکنے کا کہ پاکستان کے عوام خود کھڑے ہوں، پاکستان کے وکلا خود کھڑے ہوں، لیکن اس وقت تک کوئی کھڑا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو جب نہیں ہو رہا تو پھر اس طرح کی درخواستیں عدالتوں میں دائر کر کے کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملنے والا۔